إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں مرسی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام حج مبرور میں. اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالی حج کے مسنون طریقے اور اسی طرح مناسک حج کو کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھیں گے تاکہ اس عظیم عبادت کو ہم سنت کے طریقے سے ادا کر سکیں. الحمدللہ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک نہایت معزز اور علمی شخصیت موجود ہیں، فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ. ہم دل کی گہرائیوں سے شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحبا. شیخ محترم بارک اللہ فیکم. اس سے پہلے جو ہمارا ایپیسوڈ گزرا اس کے اندر ہم نے حج کے تعلق سے جو بنیادی باتیں تھیں، چاہے وہ حج کی اہمیت ہو، اس کا مقام و مرتبہ ہو شرعی طور پر، اور اسی طرح وہ لوگ جو حج کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ پیسہ طلب علم میں خرچ کریں یا پھر کسی کی مدد میں خرچ کریں. الحمدللہ اس موضوع پر تفصیل سے الحمدللہ بات ہو چکی ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ حج کی قسمیں کتنی ہیں اور ان کے درمیان فرق کیا ہے. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. جی. حج افراد، حج قران اور حج تمتع. جی. حج افراد یعنی صرف حج جس میں عمرہ نہیں. جی. حج قران اور حج تمتع، ان دونوں کے درمیان عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ فرق پائے جاتے ہیں. سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں الگ الگ ہیں. جی. حاجی پہلے عمرہ کرتا ہے اور حلال ہو جاتا ہے، پھر 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو حج کی نیت کرتا ہے، احرام باندھتا ہے. جی. جبکہ حج قران میں عمرہ اور حج دونوں متصل عبادتیں ہیں، منفصل الگ الگ عبادتیں نہیں ہیں. جی. یہ پہلا بنیادی فرق ہے. یعنی جب عمرہ ہوگا حج قران میں تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ احرام کی حالت میں رہے گا. یا تو طواف کر کے احرام کی حالت پر رہے گا، جی. یا اسی وقت سعی کر لے گا اور احرام کی حالت میں رہے گا، یا سعی کو مؤخر کرے گا 10 تاریخ کے دن طواف زیارہ کے وقت. دوسرا فرق یہ ہے حج قران اور حج تمتع کے درمیان کہ حج قران کرنے والا حاجی اپنے ملک سے، اپنے مقام سے قربانی کا جانور، ہدی کا جانور اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. جی. جبکہ حج تمتع میں مکے میں جو فراہم ہے جانور وہاں سے لیا جاتا ہے، یا حکومت کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے، خریداری کا معاملہ ہوتا ہے. یا پھر بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں ہدی کے طور پر، 7واں ایک حصہ رہے گا. جی. یا جن کے پاس طاقت نہ ہو ایک مستقل جانور ذبح کرنے کی، یا بڑے جانور میں ایک حصہ، اونٹ میں 10 حصے، اور اس سے چھوٹا جو بڑا جانور ہوتا ہے بیل وغیرہ وہاں جو فراہم ہوگا مکہ مکرمہ میں، تو اس میں 7ویں حصے میں وہ شریک ہوگا. اگر ان دونوں کی طاقت نہ ہو تو 10 دن کے روزے رکھیں گے، 3 دن کے روزے مکہ میں اور 7 دن کے روزے اپنے شہر اور ملک کو واپس آنے کے بعد. یہ دوسرا فرق ہے ان دونوں حج کے درمیان. جی. کچھ اہل علم نے سعی کے اعتبار سے بھی فرق بتایا. حج تمتع کرنے والے عمرے میں جو طواف قدوم ہے، جو پہلا عمرہ کیا جاتا ہے، پہلا طواف کیا جاتا ہے، اس کے بعد سعی بھی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد طواف افاضہ جب کریں گے، طواف زیارہ، طواف الصدر، الگ الگ نام اہل علم نے دیے، اس وقت بھی ان کو تمتع کرنے والوں کو سعی کرنی پڑے گی. جبکہ قران میں ایسا نہیں. طواف قدوم کے بعد اگر سعی کر لیں تو اس دن طواف زیارہ کے ساتھ سعی کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 طرح کے فرق اہل علم نے حج قران اور حج تمتع کے درمیان بتائے ہیں. واللہ اعلم.
جزاکم اللہ خیرم۔ شیخ محترم، حدیث کے تعلق سے عام طور پر عوام الناس میں ایک سوال بھی جو ہے بہت زیادہ عام ہے، وہ یہ ہے کہ کیا عمرے میں بھی قربانی ہے؟ عمرے میں بھی کیا ہدی لے جانا چاہیے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے تعلق سے جو ہمیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جانوروں کو ذبح کیا تھا، تو کیا عمرے میں بھی قربانی ہے؟ جی، اس سلسلے میں اہل علم کے الگ الگ موقف ہیں، کچھ مشروعیت کے قائل ہیں اور کچھ عدم مشروعیت کے قائل ہیں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ مشروعیت ہے اس کی بھی، لیکن جانور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان روایات کے پیش نظر بتایا کہ معتمر کو، عمرہ کرنے والے کو اپنے ساتھ جانور لے کے جانا چاہیے، اور یہ دائمی عمل نہیں، کبھی کبھار کا عمل ہے۔ جی، تو جو ساتھ میں نہیں لے جا سکتے وہاں خرید کر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مشروع نہیں ہے ان کے لیے۔ جی، جزاکم اللہ خیرم۔ شیخ محترم، اس کے بعد ہم جس سوال کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اس کا تعلق حج کے شروط، ارکان اور واجبات سے ہے۔ تو اس سوال پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شروط یا پھر ہم کہیں شرط، رکن اور واجب کا فقہی تصور کیا ہے، اور ان کو جاننے کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ رکن ہے، اور اسی طرح یہ شرط میں آ رہا ہے؟ جی، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے تو ہم بھی اسے کریں گے۔ یہ جاننے کی کیوں ضرورت ہمیں پیش آ رہی ہے کہ یہ واجب عمل ہے، یہ رکن ہے، یا پھر یہ شرط ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کے کئی درجہ بندیاں ہیں، فرق مراتب ہیں۔ جی، کچھ کام لازمی طور پر کرنے کے ہیں جن کو ہم شروط سے تعبیر کریں گے، ارکان سے تعبیر کریں گے، شرط اور رکن بتائیں گے۔ کچھ کام واجبات کے درجے میں ہیں، فرائض کے درجے میں ہیں، یعنی وہ بھی ضروری ہے لیکن اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے، جبکہ شرط اور رکن ایسا کام ہے کہ عبادت میں اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو انجام دیا، کچھ کام حکم کے اعتبار سے سنت کے درجے میں ہیں، آداب کے درجے میں ہیں اور مستحبات کے درجے میں ہیں، تو اہل علم روایتوں میں اور آیتوں میں جو الفاظ، جو صیغے، جو اسلوب آئے ہیں ان کے پیش نظر حکم بتاتے ہیں کہ یہ لازمی ہے یا غیر لازمی ہے۔ لازمی ہے، چھوٹنے پر اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا آپ سے اگر چوک ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ قدیم زمانے میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کے درمیان یہ اصطلاحات ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے براہ راست علم حاصل کیا تھا، اول مخاطب تھے، وہ دین کو بہت اچھے سے، لغت کو، شریعت کو سمجھتے تھے، ان کو بھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے اسلامی فتوحات ہوتی گئی، لوگ پس منظر سے واقف نہیں تھے سیناریو میں کہ کون سی آیت کیسے نازل ہوئی، کیا معاملہ ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے، غیر عرب کو اور متاخرین کو سمجھانے کے لیے کہ دین کی کون سی چیز لازم ہے، کون سی لازم نہیں، یہ اہل علم نے درجہ بندی کی، اور یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شرط کہیں گے ایسے کام کو، یعنی کوئی کام فلاں عبادت کے لیے شرط ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر وہ کام نہ ہو تو وہ عبادت صحیح نہیں۔ رکن کا بھی وہی معاملہ ہے، اگر رکن کہہ دیں گے تو وہ رکن فوت ہونے کی صورت میں عبادت متاثر ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ دونوں الفاظ الگ الگ ہیں، اہمیت کے اعتبار سے ایک درجے میں ہیں، اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے ایک درجے میں ہیں، لیکن جب الفاظ الگ الگ ہیں، شرط الگ ہے، رکن الگ ہے، تو دونوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ شرط کا ابتدائے عبادت سے، عبادت جب شروع ہوتی ہے اس وقت سے، اول عبادت سے، ابتدائی عبادت سے انتہائی عبادت تک، عبادت کے ختم ہونے تک پایا جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے لیے وضو، طہارت شرط ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک آدمی باوضو رہے، یہ ضروری ہے۔ تو بالکل کچھ ایسے کام حج میں بھی ہے جو ابتدائی عبادت سے لے کے انتہائی عبادت تک ضروری ہے۔ یہ شروط ہے۔ ارکان بھی اہم ہے، لیکن وہ ابتدائی عبادت سے انتہائی عبادت تک پایا جانا ضروری نہیں۔ ارکان
وقتاً فوقتاً رفتہ رفتہ جیسے جیسے انجام پاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ دونوں کے درمیان فرق ہے. واجب وہ بھی ضروری کام ہے، فرض واجب ضروری کام ہے، لیکن اتنا ضروری نہیں جتنا شرط اور رکن ضروری ہے. کس معنی میں اتنا ضروری نہیں کہ شرط اور رکن کا کوئی بدل ہی نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی فدیہ نہیں، جبکہ واجب کا ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول چوک سے چھوڑ دے کسی واجب کام کو تو دم یا فدیہ اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اثر ہم کو ملتا ہے صحیح درجے کا موطا امام مالک میں. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ من نسی من نسکہ شیئا او ترکہ، کوئی آدمی اپنے مناسک میں حج کے کاموں میں کسی کام کو چھوڑ دے یا بھول چک ہو جائے تو ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے فلیحرق دمن کہ وہ ایک جانور ذبح کرے. تو اس روایت کے پیش نظر اہل علم نے کہا کہ یہ روایت واجبات کے درجے میں ہے، کیونکہ شروط اور ارکان کا کوئی بدل ہی نہیں ہو سکتا، نیابت بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، جبکہ واجبات میں نیابت داخل ہو سکتی ہے. رمی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا اس میں رمی کرے گا. تو جو شروط اور ارکان ہے اس میں نیابت بھی داخل نہیں ہوگی. یہ فقہی تصور ہے اور یہ احکام کے اعتبار سے درجہ بندی ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ حج میں کون سی شروط ہیں اور کون سے کام ارکان ہیں اور کون سے واجبات ہیں، تو اہل علم نے سب سے پہلے اسلام اور ایمان کو بنیادی شرط بتائی، کیونکہ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان ہوگا تبھی نیک اعمال صحیح ہوں گے اور قبول ہوں گے اور اس پر اجر و ثواب ملے گا. ایمان کے بغیر ممکن ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کچھ بندوبست کر دے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی ثمرہ نہیں رہے گا. اسلام اور ایمان سب سے پہلی بنیادی شرط ہے کسی بھی عبادت کے لیے اور حج کے لیے بھی. دوسری شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ آدمی عقل مند رہے، عقل مند رہے، عقل والا رہے. جی، عقل والا رہے، یعنی دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط، اگر کوئی آدمی مجنون ہے تو فورسفلی اس کو عبادت کے لیے نہیں لایا جائے گا. اگر کوئی ایسا کرے گا بھی تب بھی وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی. تیسری شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ آدمی بالغ رہے. بالغ رہنے کا مفہوم کیا ہے؟ اسلامی اعتبار سے 15 سال مکمل ہونا، اور وہ 15 سال انگریزی کے نہیں، ہجری، اسلامی اور قمری جو مہینے سال ہیں اس اعتبار سے 15 سال مکمل ہونا لڑکے اور لڑکیوں کے لیے. یا پھر دوسری علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نیند کی حالت میں یا بیداری کے عالم میں لذت کے ساتھ احتلام ہو، منی خارج ہو. اگر ایک دفعہ قدرتی طور پر ایسا ہو جائے تب بھی وہ بڑے شمار کیے جائیں گے. تیسری علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ شرمگاہ کے اطراف گہرے بال اگ آئے. ان 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی ظاہر ہو جائے، یہ مشترکہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان، تو وہ اب چھوٹے بچے شمار نہیں ہوں گے. اسلامی نقطہ نظر سے وہ بالغ ہو چکے ہیں، ان کے احکام بدل چکے ہیں، ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنا چاہیے. چوتھی علامت لڑکیوں کے لیے ماہواری کا آنا ہے، تب وہ بالغ ہوں گے، تب ایسی صورت میں حج ان پر فرض ہوگا. شیخ محترم، اب تک ہم نے جانا کہ حج کے جو شروط ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، اور دوسرا پھر کہ وہ عقل والا ہو، پاگل نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ بالغ ہو، ایڈلٹ ہو. اور بلوغت کے جو علامات ہیں شریعت میں جو بتائے گئے ہیں الحمدللہ، جی ہاں، اس کی تفصیل الحمدللہ ہم نے آپ سے حاصل کر لی ہے. اب اس کے جو بقیہ جو شروط ہیں شیخ، ہم وہ جاننا چاہیں گے. بارک اللہ فیکم. اسلام اور عقل اور بلوغت کے بعد میں شروط میں چوتھی شرط یہ ہے کہ قدرت رہنی چاہیے، استطاعت رہنی چاہیے، طاقت رہنی چاہیے. اور یہ قدرت 2 طرح سے ہے، ایک مالی اعتبار سے بھی ہے اور دوسرا جسمانی اعتبار سے بھی ہے. یہ کیوں شرط ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حج کی فرضیت کی جب بات بتائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو ناس لوگوں میں کس طرح کے لوگوں پر یہ عبادت فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جی جن کے پاس سکت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو لازم قرار دیا۔ جی تو یہ جو سکت ہوگی دو اعتبارات سے ہوگی، ایک مالی اعتبار سے ہوگی اور دوسرا جسمانی اعتبار سے۔ جی جسمانی اعتبار سے کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث قدسی ہم کو ملتی ہے، ان عبدا صححت له جسمه ووسعت علیہ فی المعیشہ۔ دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان فرمائی جو طاقت اور استطاعت کے دائرے میں ہیں۔ اہل علم نے طاقت اور استطاعت میں عورتوں کے لیے ایک اضافہ کیا، وہ یہ ہے کہ محرم پایا جائے، جی تو یہ بھی شرط میں داخل ہے۔ شیخ، محرم کون ہے شرعاً؟ اگر ہم اس کا معنی جاننا چاہیں کہ عورت کے لیے محرم کون ہے کہ جن سے انہیں حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور سفر میں وہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ محرم یعنی وہ شخص جس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، غیر محرم جس سے نکاح کرنے کی گنجائش ہے، فقہ کے اعتبار سے، فقہی حکم کے اعتبار سے۔ تو جو رشتے ایسے ہیں، والد ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، بھائی ہیں اور بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، چچا تایا ہیں، ماموں ہیں، یہ سب محرم میں داخل ہیں۔ رضاعی بھائی بہن بھی، یہ بھی محرم رشتوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ جی تو محرم کا مطلب یہ ہوا کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ فطرت سلیمہ پر بھی رہنا چاہیے۔ کبھی اخلاقی بگاڑ، منشیات، انٹاکسیکنٹ، نشہ آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اخلاقی بگاڑ آ جاتا ہے، تو وہ بھی باتوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ محرم ان چیزوں سے پاک ہو۔ جی 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 کیونکہ آدمی بے قابو ہو جاتا نشے کی حالت میں، اچھے اور برے کی تمیز اس کے پاس نہیں رہتی ہے۔ جی شیخ، اور محرم کے لیے کیا بلوغت کی بھی شرط ہے شیخ؟ جی، محرم کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی وہ حفاظت کر سکے، اور اگر بچے ہوں گے تو وہ حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ یہ بنیادی نقطہ اہل علم نے بتایا کہ محرم کا مقصد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محرم سفر کرنے سے جو منع کیا، مقصد یہ ہے کہ عورت کی حفاظت ہو سکے۔ تو بچوں میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی، اسی لیے اہل علم نے کہا کہ محرم بڑے اور بالغ ہونے چاہیے، اور بلوغت کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی آ جائے اور وہ اپنے فرض منصبی کو سمجھ سکے، ذمہ داری کو سمجھ سکے، تو کافی ہے۔ جی شیخ، اور یہ محرم کی جو شرط ہے خواتین کے لیے، یہ کیا سفر حج کے لیے خاص ہے یا عمومی سفر کے لیے بھی یہی شرط رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ہم کو ملتی ہیں، عمومی سفر کے لیے بھی محرم کا رہنا شرط ہے، ضروری ہے۔ صحابہ کرام کو سفر سے واپس بھیج دیتے جب ان کی اہلیہ بغیر محرم سفر حج پر نکل رہی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید جو فرمائی وہ عمومی طور پر فرمائی، لیکن اس کے لیے بھی خصوصی طور پر حج کے لیے بھی ہم کو روایتیں ملتی ہیں، لہٰذا محرم کا رہنا اس سفر میں بھی ضروری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن فقہی حکم کے اعتبار سے علماء کے درمیان کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ اہل علم نے، جیسے حنفی مسلک کے اہل علم نے کہا کہ محرم شرط ہے، اس کے بغیر سفر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ محرم شرط نہیں، جیسے شافعی مسلک کے لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ کچھ اہل علم نے تفصیل بیان کی، محرم ضروری ہے اگر فراہم ہو، کچھ ایسی خواتین ہوں گی جن کا محرم نہیں ہوگا تو وہ حج کرنا چاہیں تو یہ شرط ان سے فوت ہو جائے گی۔ یہ مالکی مسلک کے اہل علم کا اس طرح سے ماننا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موقف سے اتفاق کیا کہ جو فرض حج ہے، فرض عمرہ ہے، اس کے سفر کے لیے محرم اس درجے میں شرط نہیں جیسے عام سفروں میں شرط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اہل علم نے تھوڑی لچک رکھی حج اور عمرے کے لیے، اگر عورتوں کی جماعت ہو، قابل اعتماد عورتوں کی جماعت ہو، قابل لحاظ تعداد میں ہو، جو
کم سن نوجوان لڑکیوں کی، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتی ہیں. جیسے بڑی خواتین رہتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، معاشرے میں رہتی ہیں، رفقہ مأمونہ، خواتین کی ایسی جماعت جو دینداری، اخلاق اور اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے قابل اطمینان ہو، تو انشاءاللہ خاتون جس کا کوئی محرم نہیں، امام ابن تیمیہ اور مالکی مسلک کے اعتبار سے ان جیسے اہل علم نے اجازت دی. صحیح بخاری کی ایک روایت کے پیش نظر عدی ابن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی ان طالت بک الحیات، اگر آپ زندہ رہو، لترین الضعینہ، کہ آپ دیکھو گے عورت کو، یعنی ایسی عورت، ضعینہ ایسی عورت کو کہیں گے جو ہودج میں، پالکی میں رہتی ہے، جب تک اس میں رہے تب اس کو ضعینہ کہا جاتا ہے، عورت کو، مسافر عورت کو. وہ ترتحل من الحیرہ، ہیرا سے سفر کرے گی. ہیرا کیا ہے؟ کچھ اہل علم نے کہا کہ یمن میں ایک مقام ہے، کچھ نے کہا عراق میں ہے، یعنی ایک مقام ہے جو مکے سے دور ہے. وہاں سے سفر کرے گی اور مکہ کو آئے گی، حتی تطوف بالکعبہ، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرے گی. لا تخاف احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یعنی امن، اس حدیث سے پہلا پیغام یہ ملتا ہے کہ حفاظت ہو، امن ہو. اسی لیے اہل علم نے رفقہ مأمونہ کہا. خواتین کی ایک جماعت، ذمہ دار جماعت اگر ہے تو انشاءاللہ اس قول کے مطابق ان کے لیے لچک رکھی جائے گی. دیگر اہل علم نے، جمہور نے، علماء کی میجورٹی نے جو بات بتائی کہ شرط ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا اور لجنہ دائمہ کبار علماء نے یہ بات بتائی کہ جس قول کے مطابق کہ شرط ہے کہ اگر بغیر محرم عورت سفر کر لے، نہیں کرنا چاہیے، کر لے تو حج تو صحیح ہو جائے گا، لیکن بغیر محرم سفر کرنے کا اس کو گناہ ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. عورت کے سفر حج میں محرم کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان علم کی روشنی میں یہ لچک یا اختلاف پایا جاتا ہے. جی شیخ، جزاکم اللہ خیرا. اسی طرح حریت بھی کیا اس کے لیے شرط ہے حج کے لیے؟ حریت کہ وہ آزاد ہو؟ جی، کچھ اہل علم نے اس کو شامل کیا، لیکن چونکہ موجودہ دور میں یہ نظام نہیں اور لوگ پہلی دفعہ احکام جانتے ہیں، جو چیز ان کے لیے ضروری نہیں ہے وہ طاقت سے زیادہ بوجھ والی بات رہے گی. بہت سارے احکام ہیں جو موجودہ دور میں ان کا کوئی دخل نہیں، تو اہل علم ان سے گریز کرتے ہیں تاکہ جو جاننا ضروری ہے، جن پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ اچھے سے سمجھ سکیں. جزاکم اللہ خیرا. شیخ محترم، ایک شرط ہم نے ابھی یہی جانی کہ وہ بالغ ہو، تبھی ایک معنوں میں اس پر حج فرض ہوگا. اگر بچے عمرہ کریں اور اسی طرح بچے حج کریں تو کیا وہ ان سے قبول ہوگا؟ اور اگر قبول ہوگا تو اس کا اجر و ثواب والدین اور بچے دونوں کو ملے گا؟ اور اسی طرح اگر وہ بلوغت سے پہلے حج کر لیے ہیں تو کیا بلوغت کے بعد دوبارہ انہیں حج کرنا پڑے گا؟ بارک اللہ فیکم. اعمال درست ہونے کے لیے کم از کم سن تمیز ہونی چاہیے. جی، عبادتیں صحیح ہونے کے لیے سن تمیز ہونی چاہیے، اور تمیز کی عمر اہل علم نے جو بیان کی 7 سال مکمل ہونے چاہیے. جی. اگر 7 سال سے پہلے عبادتوں کی عادت ڈالی جا رہی ہے تو تربیت کرنے کا اجر ملے گا، لیکن عبادت کا اجر ملنے کے لیے 7 سال کا ہونا ضروری ہے، مکمل ہونا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال مکمل کر لیں تو تم ان کو نماز کا حکم دو. تو اس روایت کے پیش نظر اہل علم نے یہ بات بتائی. ایک خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے کو اٹھایا اور پوچھا کہ کیا اس کے لیے حج ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، فرمایا کہ ہاں اس کے لیے حج ہے، لیکن آپ کے لیے اجر ہے کیونکہ وہ نابالغ تھا. تو اہل علم نے کہا کہ یہ بھی 7 سال کا بچہ تھا. دیگر روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ 7 سال مکمل کر چکا تھا. تو 7 سال سے پہلے بچے جتنی بھی عبادت کرتے ہیں وہ خیر کے کاموں کی تربیت وغیرہ کا ان کو اجر ملے گا، اور ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی. بچوں کے لیے عبادتیں ان کی اپنی مستقل عبادت تصور ہونے کے لیے، شمار ہونے کے لیے 7 سال ہونا ضروری ہے،
لیکن بلوغت سے پہلے جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ عبادتیں، وہ فرض عبادتیں شمار نہیں ہوگی. جب بالغ ہوں گے تو دوبارہ ان کو فریضہ ادا کرنا پڑے گا، چاہے حج کا ہو یا کوئی اور فریضہ ہو. جی، یعنی بلوغت سے پہلے اگر وہ حج کر لیے ہیں تو پھر بلوغت کے بعد اگر ان پر حج فرض ہو رہا ہے تو دہرانا پڑے گا ان کو. جزاکم اللہ خیر. محترم ناظرین، الحمدللہ حج کے متعلق جو اہم معلومات ہیں وہ ہم آپ تک جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ اب تک ہم نے حج کی قسمیں کتنی ہیں اور اسی طرح ان کے درمیان فرق کیا ہے، اسی طرح شرط، رکن اور واجب کسے کہتے ہیں، فقہ میں اس کا معنی و مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح عبادتوں کے اندر اس کا اثر کیا ہوگا قبولیت کے تعلق سے، اور اسی طرح لازم وہ ہے یا نہیں اس کے تعلق سے الحمدللہ ہم نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. اور اسی طرح حج کے جو شرائط ہیں، جو شروط ہیں، الحمدللہ ہم نے وہ بھی شیخ محترم سے جو ہے آج جانا. یہاں پر ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں حج سے متعلق ہی دیگر نئی معلومات کے ساتھ اور نئے احکام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شرعی ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. أتسامى برحمتي. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.